قرآن کریم نماز کے اندر پڑھنے سے کہ ہونٹ ہلیں اور آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو، یہ نماز کے باہر پڑھنے سے، اگر نماز کے اندر پڑھیں گے تو کیا نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ نماز میں کتنی آواز سے قرآن کم سے کم پڑھنا چاہیے، اور اگر بغیر نماز کے بھی قرآن اس طریقے سے پڑھا کہ صرف ہونٹ ہلانا تو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کتنی آواز سے کی جائے، اور نماز میں پڑھیں تو کتنی آواز کر کے پڑھیں گے تب نماز ہماری درست ہو پائے گی۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسری جانکاری ہم دیں گے کہ جیسے ہی فرض نماز کے بعد، یعنی ہم اور آپ کہیں بھی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے فرض نماز 4 یا 2 رکعت یا 3 رکعت ادا کرتے ہیں، تو کیا اس نماز کے بعد جو امام صاحب دعا مانگتے ہیں وہ دعا مانگنا بھی پیچھے پڑنے والوں کے لیے ضروری ہے، یا کبھی کسی مجبوری یا بغیر مجبوری بھی بغیر دعا مانگے جا سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو ہمارے بھائی چینل پر ابھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا مسئلہ اور نئی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے مسئلے کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کس طریقے سے کی جائے، اور جو لوگ صرف ہونٹ ہلا کر بغیر آواز کو پیدا کیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس طریقے سے تلاوت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں چرچا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کی تلاوت اور نماز یا نماز کے باہر کچھ پڑھتے ہیں تو صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اور آواز بالکل بھی نہیں نکالتے، ان کا یہ پڑھنا نہیں ہے، اور اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اور اس طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی بغیر نماز کے اندر بھی تو تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت اگر نماز کے اندر اس طریقے سے کی کہ صرف ہونٹ ہلے اور آواز بالکل بھی پیدا نہ ہوئی، تو ایسی پڑھنے سے نہ تو نماز درست ہوگی، یہ پڑھنا نہیں کہلاتا، یہ پڑھنا نہیں مانا جائے گا، نہ تو نماز درست ہوگی، اور نہ ہی اگر نماز کے باہر قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کی تو نہ ہی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ضرور نکلے کہ کوئی رکاوٹ اگر نہ ہو تو کم از کم خود تو سن ہی لے۔ صرف ہونٹ ہلنا اور آواز کا بالکل نہ نکلنا یہ پڑھنا نہیں کہلاتا ہے۔ اس مسئلے کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے نماز ادا کی اور نماز کے اندر ہم نے اس طریقے سے پڑھا کہ صرف ہونٹ ہلے اور آواز پیدا نہیں ہوئی، ہمیں من میں لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا اور تلاوت کی لیکن آواز بالکل اتنی بھی نہیں آئی کہ کم سے کم خود سن سکے، اتنی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی، تو وہ نہ تو پڑھنا کہلائے گا، اور جب تلاوت نہیں کہلائے گی تو پھر وہ اس ایسے پڑھنے سے نماز بھی درست نہیں ہوگی، اور نماز درست ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے باہر بھی قرآن خوانی وغیرہ یا کہیں بھی ثواب کی نیت سے قرآن پاک پڑھا تو تب بھی اگر اتنی آہستہ پڑھا کہ آواز بالکل بھی پیدا نہیں ہوئی تو نہ تو اس پڑھنے کا کوئی ثواب ملے گا، بلکہ وہ اتنے وقت کو اس نے صرف قرآن کو دیکھنے میں یا کسی بھی ایسے ہی کام میں لگایا، باقی قرآن کی پڑھنے کا تلاوت کرنے کا اس کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے۔ اور جس طریقے سے دوسری جانکاری ہم نے بتائی کہ جماعت کی نماز کے بعد دعا مانگنا پیچھے والوں کے لیے کمپلسری ہے، تو یہ سن لیں کہ ہر نماز سلام پھیرنے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ نماز میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے یعنی سلام پھیرنے کے بعد بالکل دعا نہ مانگے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ ایک فضیلت سے محرومی اور سنت کے خلاف کام کیا اس نے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ امام لوگ بہت لمبی دعائیں پڑھتے ہیں اور مقتدی کچھ خوشی سے اور کچھ بے رغبتی یعنی مجبوراً ان کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ کوئی بغیر دعا مانگے یا تھوڑی دعا مانگ کر امام صاحب کا پورا ساتھ دیے بغیر اگر چلا بھی جائے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں۔ یہ سب ان کی غلط فہمی ہے کہ امام کے ساتھ دعا مانگنا مقتدی پر ہرگز لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر مانگے گا تو سنت بھی ادا ہوگی اور فضیلت بھی ملے گی اس کو، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ نماز پوری ہونے کے بعد فوراً مختصر دعا مانگ کر بھی جا سکتا ہے، اور کبھی کسی مجبوری کے تحت بغیر دعا مانگے بھی
انسان وہاں سے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی نماز اس کی پوری صحیح ہو جائے گی۔ حوالے کے لیے فتاوی رضویہ کی 3 جلد 278 صفحہ دیکھ لیں۔ اب نماز کے بعد اگر کوئی بندہ ویسے ہی اٹھ کر چلا جائے تو اس پر اعتراض کی کوئی بالکل بھی قطعاً حاجت نہیں ہے، بلکہ کسی مجبوری کے تحت بھی جا سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ انسان وہاں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز میں تو کوئی کمی آئے گی ہی نہیں۔ البتہ ہاں، اگر بغیر دعا مانگے ہٹتا ہے تو فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ اور باقی پچھلا مسئلہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کم از کم، اچھا کچھ بھی اگر آپ تسبیحات وغیرہ وظیفے کچھ بھی پڑھیں تو کم از کم اتنا آواز سے ضرور پڑھیں کہ آپ کو آواز خود کو آنی چاہیے۔ اگر آپ کو آواز نہ آئی، صرف ہونٹ ہیلے، تو وہ پڑھنا کہلائے گا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا ثواب بالکل بھی آپ کو ملنے والا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کا دھیان رکھیں اور یہ سارے مسئلے یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں یہ بہت زیادہ کام آنے والے ہیں، کیونکہ یہ عبادات اور نماز سے ریلیٹڈ یا پاکی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمیں کام آئیں گے ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بالکل خیال